ذی الحج کا مہینہ نہایت عظمت اور مرتبے والا ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال روز آخرت تک نہیں مل سکے گی۔ یہ ماہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جن کی پوری زندگی قربانی کی بے مثال تصویر ہے۔ وہ کون سا امتحان تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل سے نہیں لیا، مگر کروڑوں سلام آپ کی ذات والا صفات پر کہ کسی بھی موقع پر آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ جل شانہ کے ہر فیصلے پر صد تسلیم خم رکھا اور عشق الہی میں توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے بڑے سے بڑے مصائب و آلام ثابت قدمی سے برداشت کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور آپ علیہ السلام کے تقدس و احترام کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے بڑے مذاہب کے ماننے والے مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبہ پیغمبر مانتے ہیں۔ یہ وہ جلیل قدر نبی ہیں جن کے وجود پاک سے نہ صرف دنیا کو ٹھنڈک نصیب ہوئی بلکہ آتش کدہ نمرود بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سے اپنے دین متعین کی بنیاد رکھوائی۔ حضرت حاجرہ کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 84 برس کے لگ بھگ تھی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے جن کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار تھامی اور انہیں اس مقام پر چھوڑائے جہاں نہ زندگی کا کوئی وجود تھا، نہ چرند پرند، نہ سبزہ پانی اور نہ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان موجود تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں یعنی اس جگہ پر جہاں زندگی کی کوئی امید نہیں، اپنے محبوب بیوی اور برسوں کی دعاؤں کی مراد لخت جگر کو تنہا چھوڑ جاؤں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا خلیل اللہ، یہی مقام آپ کے لیے منتخب فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے اللہ کی منشا اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے۔ حضرت ابراہیم نے اونٹنی کی مہار تھامی اور واپسی کے لیے چل دیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے مہار تھام لی اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کی خاموشی کا سبب سمجھ گئیں اور کہا، کیا یہ رب کریم کا حکم ہے؟ آپ نے اس بات میں سر ہلایا تو بی بی حاجرہ بولیں، اچھا جائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میاں اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک سیاہ وادی میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیر خوار کے ہمراہ تن تنہا بیٹھی آسمان کو تکتی رہیں۔ 400 خاموشی اور وحشت کا عالم تھا۔ نہ جانے وہ پہلی سیاہ رات انہوں نے کیسے گزاری۔ بچے کو گود میں لیے اللہ کی مدد کی منتظر نہ جانے کتنی راتیں اور دن گزار دیے۔ شوہر کو جانے سے روکا اور نہ ہی کوئی گلا شکوہ کیا۔ کچھ دور جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ، انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ایسی ویران اور بنجر وادی میں پینے کے لیے زمزم کا چشمہ بھی جاری کر دیا اور کھانے کے لیے نایاب پھل مہیا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف العمری میں اولاد نرینہ سے نوازا اور بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کڑی آزمائش سے دوچار کر دیا۔ آپ علیہ السلام سے فرزند کی قربانی مانگ لی۔ اللہ کی رضا پر راضی اور صابر و شاکر باپ بیٹے نے حکم خداوندی کے سامنے تسلیم و رجا کی وہ مثالی پیش کی جس کی یاد رہتی دنیا تک منائی جاتی رہے گی۔
چشم فلک نے شاید روئی زمین پر ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہو کہ والد اپنی ضعیف العمری میں اپنے اکلوتے فرزند کو راہ خدا میں قربان کرنے جا رہا ہو، اور بیٹا بھی ایسا کہ یہ سوچ کر کہ والد کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں تو کہیں ان کے ہاتھ نہ کپ کپا جائیں، پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ اس عظیم منظر کو ہمیشہ کے لیے قرآن کے حکیم میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس بے مثال واقعے کو گزرے صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی اس عظیم الشان واقعے کی یاد دنیا بھر میں پویر شان و شوکت سے منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور خلیل اللہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ علیہ السلام ہر امتحان میں سرخرو پائے گئے، یعنی سب سے بڑی آزمائش اولاد کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ان کے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ خلیل اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، چونکہ اس آزمائش کا مقصد باپ اور بیٹے کی تسلیم و رضا کا امتحان لینا تھا، لہذا خلیل اللہ اور فرزند اسماعیل علیہ السلام اس آزمائش میں ثابت قدم پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو شعائر اللہ بنا دیا، اس ادائے عشق کو دین کا واجب رکن قرار دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ایک مینڈھا پیش کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ اسی بے مثال واقعہ کی یاد دہانی کے نام ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔